اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے بارے میں سوجھ بوجھ پیدا کریں، قرآن کا فہم حاصل کریں اور فہم اور تدبر قرآن کے ذریعے سے ہم قرآن کے نزدیک ہوں گے، قرآن سے تمسک کریں گے، قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں گے۔ فقط تلاوت کرنا کافی نہیں ہے اور ضروری ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے ہم نے یہ کورس شروع کیا۔ الحمدللہ اس کا پہلے جو ایک سیشن ہوا البتہ مکمل نہیں ہوا تھا، 2 جلدیں ہوئیں اور بہت سارے احباب نے تقاضا کیا اور نئے شامل ہوئے، اس لیے نیا سیشن شروع کیا گیا ترجمہ مفاہیم قرآن کریم کا۔ اور جیسے کہ پہلے درس کے مقدمہ کے بارے میں ریکارڈنگ بھیجی گئی تھی اور آپ نے یقیناً سنی ہوگی، اور اس کورس کے تفصیلات اس میں بتائی گئی ہیں۔ میں دوبارہ ان چیزوں کا تکرار نہیں کرتا تاکہ دوبارہ جو ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور کلاس کا وقت جو ہے وہ ہمارا شارٹ ہوتا ہے۔ تو اس کورس جو کہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، انشاءاللہ ہم آج دوسرا سبق پڑھیں گے۔ پہلا سبق جو ہے وہ امید ہے کہ آپ سب نے اس کی تمرینیں حل کی ہوں گی، کچھ افراد نے تمرینیں کر کے بھیجی ہیں، اور کوئز جو بھیجا گیا تھا آن لائن اس کوئز کو بھی فراز نے کیا ہے۔ ہر سبق کا کوئز بھی بھیجا جاتا ہے، اور آپ تمرینیں مشقیں حل کرنے کے بعد جب آمادہ ہوں تو اس کوئز کو کریں، اس سے آپ کے پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنے % الفاظ یاد ہوئے ہیں، کتنی آیات کا ترجمہ ہوا ہے نہیں ہوا، اور اس سے آپ کو اس کا رزلٹ آپ کو اتنے % کا ملے گا۔ اور اس کوئز کو ایک دفعہ نہیں کریں، چند بار کریں، جب تک کہ آپ کے 90+ نمبر نہیں آ جاتے اس وقت تک آپ اس کوئز کو کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے الفاظ معنی یاد ہو جائیں اور آیات کا ترجمہ آپ کو حفظ ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم دوسرا سبق شروع کریں، ایک تو یہ اس کورس کے جو اہداف ہیں ان اہداف کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اس سبق نمبر 1 جو آپ نے پڑھا ان کی آیات کا ایک دفعہ ترجمہ ریپیٹ کیا جائے گا، تاکہ آپ نے جو ترجمہ لکھا ہے اگر کہیں ترجمے میں غلطی موجود ہے تو اس کی اصلاح کر لیں۔ تو انشاءاللہ اپنی کاپیز جو ہے وہ یا بک اگر ہے تو بک کو سامنے رکھ کے، اور یہ کاپیز ہیں تو اس کو اصلاح کیجیے گا۔ ابھی اس کورس کے مقاصد اور جو اہداف ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، تو جو کہ مقدمے میں اس کتاب کے مقدمے میں موجود ہے، اب مقدمہ ضرور پڑھیے گا کہ اس کورس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 5 رہنما اصول ہیں۔ ان اصولوں کی رعایت کریں گے تو ہم جو کورس کے اہداف کو حاصل کر سکیں گے۔ پہلا اصول ہے تدریج، یعنی گریجولی آپ جو ہے اس کورس کو آگے بڑھیں گے اور اس کو حاصل کریں گے۔ یہ 48 لیسن جو ہیں اس کورس کے، ان 48 لیسن میں آپ نے تقریباً 1200 سے زیادہ الفاظ کے اوپر عبور حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے
جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس تدریج کو مد نظر رکھا جائے. ایک ہی دفعہ دوبارہ سے الفاظ یاد نہیں ہوں گے بلکہ ہر سبق میں کچھ نہ کچھ الفاظ معنی یاد ہوں گے. جتنی ویکیبلری میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ قرآن کریم کے ترجمے پر عبور حاصل کرتے رہیں گے. یعنی قرآن کریم کے الفاظ و معنی کو ہر سبق میں ان کے اپنی جگہ پر ان کے اپنے مقام پر یاد کریں ہر سبق میں جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں. اور جب دوسرے سبق پہ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو فرصت نہیں ہے کہ پہلے والے جو ہے وہ اسی طرح سبق کے دوسرے حصوں کو بھی بعد کی فرصت میں نہ چھوڑا جائے. یعنی فقط الفاظ معنی نہیں ہے بلکہ مشقیں تمرینیں جو بھی ہیں ان کو بھی حل کیا جائے اور اس کو صرف امتحان کی خاطر آخر کے لیے نہ چھوڑا جائے. ایک تو یہ ہو گیا بات. دوسری چیز ہے تکرار اور مشق یعنی ریپیٹ کرنا. مشقوں میں چونکہ آپ نے دیکھا اس میں مختلف مشقیں موجود ہیں, تنوع ہیں, مختلف شکلوں میں ہر لفظ اور عبارت کو تکرار کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے کتاب میں اس اصول کو مد نظر رکھا گیا ہے. اور آپ بھی شوق اور جذبے سے جو ہے وہ اس کو جب انجام دیں گے اور ریپیٹ کریں گے تو آپ جو ہے جلدی مقصد کو حاصل کر سکیں گے. تیسرا جو اصول ہے تسلسل ہے, یعنی لگاتار سلسلہ ہونا چاہیے. قرآن مجید کی تعلیم اس وقت مفید اور منفعت بخش ہوگی کہ جب تسلسل اور ارادے کی مضبوطی کے ساتھ ہو. مثلا اگر ہر سبق کو ایک ہفتہ کے لیے رکھا گیا ہے تو ایک رات چھوڑ کر ایک ہفتہ کے اندر 3 دفعہ ان مشقوں کو حل کریں. یعنی ہمارا جو لیسن ہے ہفتے میں ہم نے 2 دن کر دیے, پہلے ہفتے میں 1 دن ہوتا تھا. آپ کے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ منگل اور بدھ 2 دن ہوا کرے گا. تو اب ان 2 دن ہے لیکن باقی دنوں میں کیا کریں, چھوڑ دیں؟ نہیں, باقی دنوں میں بھی آپ جو ہے مشقیں اس کی ریپیٹ کریں. اور مباحثے کا بھی گروپ بنایا گیا ہے, اس میں بھی سلسلہ آپ رکھ سکتے ہیں اور خود سے بھی اس کی مشقیں حل کریں. ایسا نہ ہو کہ بس درمیان میں فاصلہ آ جائے. اور چوتھی چیز ہے ذہن نشینی, یعنی پڑے ہوئے اسباب کو ذہن نشین اور پختہ کرنے کے لیے ان باتوں کا لحاظ کریں. ایک تو یہ کہ 2 یا 3 افراد آپس میں گروہی مباحثہ کریں, گروپ ڈسکشن ہو. دوسرا, اس نصاب کو آپ جلد اول جب پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد دوسرے کو پڑھائیں, اپنے گھر, اپنے افراد, اپنے کسی ساتھی, اپنے کسی کولیگ. یہ ایک جو ہے وہ آپ شمع کا کردار ادا کریں, ایک صدقہ جاریہ ہے. قرآن کریم کو پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں, قرآن کو سمجھیں دوسروں کو سمجھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمکم, رسول پاک نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود بھی سیکھے دوسروں کو بھی سکھائے. قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور سکھائیں. تو لہذا جب پڑھ لیں دوسروں کو بھی پڑھائیں اور اس طرح سے آپ کی بھی پریکٹس ہوگی اور آپ جو ہے وہ اور زیادہ آپ کے ذہن میں الفاظ جو ہے پختہ ہو جائیں گے. اور 5واں جو اصول ہے وہ شوق اور جذبہ ہے. یعنی آپ کے لیے چاہیے کہ جس طرح سے شوق اور جذبے سے شروع کیا اسی طرح سے یہ شوق اور جذبہ باقی رہے, مسلسل تکرار, تدریج, تکرار, مشق, تسلسل اور ذہن نشین قائم رہیں اس بات پہ. اور یہ لگن, یہ شوق, یہ جذبہ جو اگر آخر تک رہے گا تو آپ جلدی اہداف کو حاصل کر لیں گے. اور امام کا فرمان بھی یہ ہے کہ فرمایا کہ جو شخص کسی کام کو انجام دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا شوق اور جذبہ بڑھ جاتا ہے, یعنی اگر آپ اس کام کو مسلسل پختہ ارادے کے ساتھ انجام دے تو آہستہ آہستہ آپ کے شوق اور جذبہ اور بھی بڑھ جائے گا. جب آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہاں ایک نے سبق, 2 سبق, 3 سبق, 4 سبق کے بعد آپ کو کتنی آیات کا ترجمہ آنا شروع ہو گیا ہے اور آپ جو ہے قرآن پاک جب پڑھتے تو آپ کو بہت سارے الفاظ کے معنی آتے ہیں تو یہ خود بخود آپ کے لیے شوق اور جذبے کا باعث بنے گا. تو بس ان اصولوں کو مد نظر رکھیں کورس کے حوالے سے, تدریج, تکرار و مشق, تسلسل, ذہن نشینی اور شوق اور جذبہ. تو انشاءاللہ جلدی آپ مقاصد کو اس کورس کی مدد سے آپ جیسے بیان کیا گیا 86% قرآن کے الفاظ اور مفاہیم سے آشنا ہو جائیں گے. یہ پہلا سبق جو آپ نے پڑھا ہے اور کچھ افراد نے اس کی تمرین و مشق کر کے اور آیات کا ترجمہ کر کے بھیجا تھا, تو اس کو ہم ان آیات کو ایک دفعہ پھر
ترجمہ کرتے ہیں اگر کسی کہیں اپنی غلطی ہو تو اس کو درست کر لیجیے گا، اصلاح کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اکثر نے ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے، یعنی یہ معمولاً اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ ورڈ بائی ورڈ ہے اور با محاورہ ترجمہ نہیں ہے. صحیح ہے، تو اس لیے ورڈ بائی ورڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ اگر ان کا آپس میں ربط نہ ہو، ورڈ بائی ورڈ بھی ہو اور ربط بھی ہو، یعنی درمیانی ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے، بے کا مطلب ہے سے، ذریعے. شروع کا ورڈ جو ہے بریکٹ میں اگر لائیں گے تو بریکٹ میں لائیں گے، یہاں پہ کوئی ورڈ موجود نہیں ہے شروع کا. ٹھیک ہے، بسم اللہ بے یعنی سے ذریعے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بریکٹ میں لائیں گے، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے، رحمان یعنی بہت مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اس طرح سے ترجمہ کریں گے اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور دوسری آیت ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں، انا یعنی بے شک، فی ذالک اس میں، یعنی ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ یا اس، جیسے اپنے الفاظ معنی میں پڑھا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں. اور وہاں پہ وضاحت کی گئی تھی کہ اگرچہ اللہ کا مطلب ہے تو حتمن ہے، لیکن یہاں شروع میں انا آ گیا، لہذا اللہ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دو تاکید ہیں تو دونوں میں سے ایک تاکید کا ترجمہ کرتے ہیں، تو ہم کریں گے کہ بے شک اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو سب فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. اور تیسری آیت میں بے شک اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو سب سمجھتے ہیں. صرف فرق آ گیا، یا تفکرون یا عقلون، سمجھتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں. اور چوتھی آیت میں فقط جو ہے وہ وہاں پہ آیات جمع تھا، اور چوتھی آیت میں آیتن ہے، واحد آیا ہے. بے شک اس میں نشانی ہے، وہاں پہ تھا نشانیاں ہیں، اور یہاں پہ ہوگا بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سب سوچتے ہیں. اور پانچویں آیت میں بھی یہی فرق ہے، تیسری اور پانچویں آیت میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ جمع تھا اور یہاں پہ واحد ہے. آیات بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ آپ صرف تھوڑا تھوڑا ڈفرنس کے ساتھ جو ہے وہ آیات کا ترجمہ ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. اسی طرح سے چھٹی آیت میں ہے مومنین آ گیا، بے شک اس میں نشانی ہے مومنین کے لیے. اور ساتویں آیت میں یہاں پہ بعض افراد نے غلطی کی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانی میں سے نہیں، نشانیوں میں سے کہ اس نے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا تم سب کو من تراب مٹی سے. یہاں پہ بعض اگر غلطی ہے تو اصلاح کر لیں. بے شک اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تم سب کو مٹی سے. ان خلقکم، ان کا مطلب کہ یہ کہ اس نے پیدا کیا تم سب کو مٹی سے. اور اسی طرح آٹھویں آیت کا بھی ترجمہ کچھ لوگوں نے غلط کیا، اس کی اصلاح کریں. اور اس کی نشانیوں میں سے، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ نہیں، اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا، اور فرق تم سب کی زبانوں اور رنگوں کا. یعنی اس کی نشانیوں میں سے یہ چیزیں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کو، اور فرق تم سب کی زبانوں اور رنگوں کا. یعنی السنہ زبانیں، الوان رنگ، تم سب کی زبانوں اور رنگوں کا فرق. اور نویں آیت میں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. ٹھیک ہے، یہ بھی. اور آخری آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، یا آسمان و زمین کی خلقت آسمانوں اور زمین کی، یا پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کو. یہ اس طرح سے ہم نے ترجمہ کرنا ہے، یعنی ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے، مکمل با محاورہ ترجمہ نہیں ہے. اور اس طرح سے ہو ورڈ بائی ورڈ بھی کہ ان کا آپس میں ربط بھی ہو اور جملہ بھی کمپلیٹ ہو جائے. تو اس چیز کی رعایت انشاءاللہ کیجیے گا. اب ہم دوسرا سبق شروع کرتے ہیں. پہلا سبق آپ
انشاءاللہ مکمل آپ نے تمرینیں اس کی حل کر لی ہوں گی. اور دوسرا سبق ہے اللہ کی صفات. اللہ کی صفات پہلا حصہ اس کا 2 حصے ہیں اس کے. تو آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الفاظ معنی اور تمرینیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. واللہ بکل شیء علیم. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. ان اللہ علیم قدیر. ان اللہ بعباده لخبیر بصیر. ان اللہ هو السمیع البصیر. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب ان آیات میں کچھ الفاظ ہیں جو مانوس ہیں. مانوس یعنی وہ الفاظ کہ جن کے معنی معمولاً آپ کو آتے ہیں یا اردو میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کو مانوس الفاظ کہتے ہیں. مانوس ہیں یعنی ان سے آپ پہلے ان کو دیکھتے ہیں کون کون سے الفاظ ہیں جو مانوس ہیں. ان میں سے ایک بات ہے الہ. الہ یعنی معبود. لا الہ اب پڑھتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے. تو الہ یعنی معبود خدا. اللہ سوائے یا علاوہ. حمد تعریف ستائش کہ لہ الحمد یا الحمدللہ آپ کہتے ہیں تعریف یا ستائش. رب پالنے والا پروردگار. رب العالمین یعنی جہان کائنات کا پالنے والا. عالمین یعنی کائنات. عالم کی جمع ہے. عالم کی جمع عوالم بھی ہے اور عالمین بھی. عالمین عالمین 2 جہان ترجمہ درست نہیں ہے. عالمین یعنی سب جہان بہت سارے جہان ہیں کائنات. عظیم بزرگ یا عظیم. کل ہر سب تمام. اور علی علی العظیم کہتے ہیں نا. علی یعنی بلند و بالا برتر. شیء چیز. حکیم حکمت والا یا حکیم. تو یہ مانوس الفاظ ہیں. اور اس میں جو نئے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ بے. بے یعنی بنسبت بارے میں. ساتھ یعنی ایک بے کے کئی معنی ہیں. عربی میں بے کئی معنوں میں آتا ہے. اور جیسے یہاں پہ کچھ آئندہ سب اسباق میں بھی بے کے معنی بیان کیے جائیں گے. تو یہ آپ کو قرینے سے اور اس سیاق و سباق سے اندازہ ہوگا کہ یہاں بے کے لیے کون سا معنی زیادہ مناسب ہے سوٹیبل ہے. تو اب یہاں پہ 3 معنی بیان کیے. بے کے بنسبت بارے میں ساتھ. اسی طرح بے ذریعے ہوتا ہے سبب ہوتا ہے. بصیر یعنی دیکھنے والا بینا. حی زندہ جاندار. حی قیوم کہتے ہیں آپ. تو حی یعنی زندہ ہے. رؤوف بہت مہربان.
جیسے ہم نے ہاں قیوم کا معنی بعد میں بھی آئے گا، قیوم یعنی پائیدار، قائم و دائم یا پائیدار، ٹھیک ہے، قیوم یعنی قائم و دائم پائیدار۔ عزیز غالب، عزت والا بھی کہتے ہیں، عزیز حکیم، عزیز یعنی غالب ہے یا عزت والا بھی ترجمہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ الناس یا الناس لوگ، رب الناس لوگوں کا پروردگار، ناس یعنی لوگ۔ استغفر تم معافی مانگو یا استغفار کرو، استغفر اللہ جب آپ کہتے ہیں یعنی ایک دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفرو یعنی میں معافی مانگتا ہوں، ایک دفعہ استغفر، استغفر یعنی تم معافی مانگو، فعل امر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ زبر زیر سے معنی چینج ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جب آپ کہتے ہیں استغفرو، استغفرو یعنی میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے، استغفر اللہ۔ ایک دفعہ کہتے ہیں استغفر تم معافی مانگو، استغفار کرو، یہ واحد ہے، اور جمع ہو تو استغفرو واو آ جائے گی، واو اور الف تو جمع ہو جائے گا، استغفرو یعنی تم سب مغفرت طلب کرو، معافی مانگو۔ بس یہاں پہ آپ نے فرق کرنا ہے، یہاں استغفر یعنی امر ہے، فعل امر آرڈر ہے، اور اگر ہوتا استغفرو تو اس کا معنی ہے استغفرو یعنی الف کے اوپر زبر ہوگی، استغفرو یعنی میں استغفار کرتا ہوں یا معافی مانگتا ہوں۔ خبیر باخبر آگاہ، سمیع سننے والا، شنوا یعنی چیز کو سننے والا ہے اور خوب غور سے سننے والا۔ عباد بندے، عبد کی جمع ہے عباد۔ علیم جاننے والا یا دانا، غفور بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا یا معاف کر دینے والا۔ خوب کچھ اور الفاظ بھی ہیں، قیوم کا جیسے انہوں نے پوچھا نیچے موجود ہے۔ قدیر یعنی قادر توانا، قیوم پائیدار دائم و قائم، کانا، کانا یعنی وہ ہے تھا، اور لا یعنی نہیں نہ، اور لام الف لا جو ہے نہیں یا نہ کے معنی میں آتا ہے۔ اور ما جو کہ، جو بھی، جو کچھ اس معنی میں آتا ہے۔ ما فی، جیسے کہتے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ ہوا وہ، هو اللہ وہ اللہ ہے، وہ یا اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خوب یہ الفاظ معنی ہیں جو آیات میں ہم نے، جو آیات ہم نے پڑھی ان میں آئے ہیں، اور ان الفاظ معنی کو ایک دفعہ آپ دیکھیں، ریپیٹ کریں، اور ان سے آپ چند ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تمرینیں حل کریں گے، مشقیں حل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جس سے بھی سوال کیا جائے گا انشاءاللہ وہ دیکھیں۔ پہلی مشق آسان ہے اس لیے یہ وہ جلدی سے کر لیتے ہیں۔ الہ کا مطلب ہے الف جو ہے وہ معبود خدا، اور بے پروردگار، تو یہاں پہ تو سب کو پتہ ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہوتا ہے، کیونکہ پروردگار کے لیے ورڈ ہے رب، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الف ٹھیک ہے، الہ یعنی معبود خدا۔ عالمین الف کائنات، بے جاننے والے، یہاں پہ عالمین ہے، عالمین یعنی کائنات، ٹھیک ہے، بے غلط ہے، الف ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ عظیم الف بلند و بالا، بے بزرگ، تو یہاں پہ کون سا ٹھیک ہوگا، الف یا بے؟ جی بے، بے، جی ہاں بے ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ما یعنی جو کہ، جو بھی، بے جو شخص، ہر شخص، تو یہاں پہ ما، جی ما ٹھیک ہے، ما جو ہے الف ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کانا، کانا یعنی الف ہوگا، بے تھا، جی بے ٹھیک ہے، احسنت، ٹھیک ہے جی ما۔ اچھا اب جیسے میں پوچھوں گا وہی جواب دے، ٹھیک ہے نا۔ معنی کے اعتبار سے کون سا ورڈ صحیح ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ معنی کے اعتبار سے کون سا صحیح ہے، سوائے علاوہ، ٹھیک ہے،
الف ہے، الا بے ہے، لا. جی عابدہ اختر بتائیں کہ بے یا الف؟ الف صحیح، احسن، الف صحیح. ٹھیک ہے. دو غالب، الف ہے عزت، بے ہے عزیز. کون سا صحیح ہے یہ بتائیں ہمیں ابھی ہزارہ، کون سا صحیح ہے؟ ہاں عزت عزیز غالب. جی غالب اور عزت والا جیسے کہ الفاظ منی میں بتایا گیا ہے. عزیز ٹھیک ہے، ہاں بے ٹھیک ہے صحیح. اچھا جی ایمن زیدی بتائیں گے کہ پروردگار، الف اللہ بے رب، کون سا صحیح ہے؟ کون سا، بے یا الف؟ الف اللہ، ہاں پروردگار. دیکھیں اس کے لیے ورڈ اللہ یا رب؟ اللہ آئے گا. اور کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں پروردگار. جی پروردگار رب. ٹھیک ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پروردگار. ٹھیک ہے، اللہ رب ہی ہے لیکن ہم ورڈ کا معنی پوچھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، رب یعنی پروردگار. تو پروردگار کے لیے جو ورڈ عربی کا لفظ ہے رب ہے، بے صحیح ہے. اچھا جی برجس کوثر بتائیں کہ قادر توانا، الف قدیر ہے، بے خبیر، کون سا صحیح ہے؟ جی قدیر ٹھیک ہے، بہت اچھے. آگے 5 بہت بخشنے والا، الف رؤوف، بے غفور. جی فرحہ بطول بتائیں کہ کون سا صحیح ہے؟ بہت بخشنے والا، رؤوف یا غفور؟ الف رؤوف ہے، بے غفور ہے. الف ٹھیک، الف ٹھیک ہے. جی ہاں فرحۃ النساء بے صحیح ہے، وہ کہہ رہی ہیں غفور یعنی جی بے صحیح ہے، غفور یعنی بہت بخشنے والا. رؤوف کا مطلب ہے بہت مہربان. ٹھیک ہے، تو آپ کی غلطی ہو گئی. یہاں پہ رؤوف کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان، غفور کا مطلب ہوتا ہے بہت بخشنے والا. بے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آئندہ یہ ہوگا کہ قانون جس سے غلطی ہوگی اس سے 2 سوال مزید کیے جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اچھا جی اب دوبارہ بتائیں. جی فرحۃ النساء آپ بتائیں کہ مشق نمبر 2 ہے ان اللہ هو السمیع، الف یقیناً خدا سنتا ہے، بے یقیناً خدا خود سننے والا ہے. بات ٹھیک ہے. یہاں پہ توجہ میں نیچے اگر آپ اس تمرین کے مشق میں نیچے جائیں تو یہاں پہ اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ ان اللہ، ہاں کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا ان اللہ ہوا السمیع کا اگر ہم لفظی معنی کریں تو بے یقیناً اللہ وہ سننے والا، ہوا کا مطلب ہو گیا وہ. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ ان اللہ ہوا السمیع، ایسے یہاں پہ تمرین میں توجہ میں دیا گیا ہے کہ ان اللہ ہوا السمیع، یقیناً خدا وہ سننے والا جاننے والا. لیکن اس جیسی باتوں میں چونکہ ہوا جو ہے اللہ کے لیے ہی بیان ہوا ہے نا، اللہ کی تاکید کے لیے، تو اس لیے یہاں پہ ترجمہ ہم کریں گے خود. ان اللہ هو السمیع یعنی یقیناً خدا خود سننے والا جاننے والا ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ یہاں پہ بے صحیح ہے. خوب، اب آگے ہمیں بتائیں گے جی فرحۃ النساء کے بعد آپ بتائیں کلثوم رضا کہ یہ جو آگے ہے ان اللہ بعبادہ لخبیر، الف یقیناً خدا اپنے بندوں کے بارے میں آگاہ ہے، بے یقیناً خدا کے بندے آگاہ ہیں. کون سا صحیح ہوگا؟ ٹھیک کلثوم رضا بتائیں گے. بے ٹھیک ہے، یقیناً خدا کے بندے آگاہ ہیں.
ہاں جی الف، ہاں الف ٹھیک ہے، بے ٹھیک نہیں ہے. یقیناً خدا اپنے بندے، ان اللہ بعبادہ لخبیر خبیر، یقیناً خدا اپنے بندوں کے بارے میں آگاہ ہے. خدا کے بندے آگاہ ہیں، درست نہیں ہے، الف صحیح تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں توجہ سے ترجمہ آپ دیکھیں کہ یقیناً اللہ یا خدا اپنے بندوں کے بارے میں، بے عبادہ، بے کا مطلب ہوتا ہے بارے میں، عبادہ اپنے بندوں کے بارے میں، خبیر خبر رکھنے والا ہے، آگاہ ہے. الف ٹھیک ہے. تو اس طرح سے دقت سے آپ دیکھیں گے تو ترجمہ آپ کو آئے گا. تیسری آیت، ان اللہ غفور، ان اللہ کان غفورا. مریم بطول بتائیں کون سا صحیح ہے؟ یقیناً خدا ہے بہت بخشنے والا، بے یقیناً خدا بخشنے والا تھا. تو کون سا صحیح ہے؟ یقیناً خدا ہے بہت بخشنے والا. احسن، ٹھیک ہے. کانا کا مطلب ہے اور تھا دونوں صحیح ہے، لیکن یہاں پہ یقیناً خدا ہے بہت بخشنے والا. الف صحیح ہے، ماشاءاللہ ٹھیک بتایا آپ نے. اور اس کے بعد ہے لہو ما فی السماوات. مومنہ عارف آپ بتائیں الف اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، بے اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. جی کون سا صحیح؟ لہو ما فی السماوات. الف صحیح ہے یا بے صحیح ہے یہ بتا دیں. بے صحیح ہے، احسن ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، بے صحیح ہے، احسن ماشاءاللہ. خوب آگے ہم چلتے ہیں مشق نمبر 3 پہ. مشق نمبر 3 آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشق نمبر 3 میں جو ہے وہ آپ نے ترجمہ خود سے کرنا ہے. یعنی آپ آیات کے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور اس میں آپ نے ترجمہ اس کا انشاءاللہ سے کرنا ہے. خوب ہم جو ہے وہ پوچھیں گے آپ سے اور آپ نے ترجمہ کرنا ہے اور اپنی کاپیز پہ یا بکس پہ لکھنا بھی ہے. مسکان زہرا آپ بتائیں الحمدللہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ احسن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا خدا کے لیے ہیں؟ بہت اچھے. تمام الحمد یعنی تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے یا خدا کے لیے ہے. بہت خوب. خوب آگے ہمیں بتائیں گے نسیمہ کاظمی کہ لا الہ الا ہوا کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا اس کے سوا یا سوائے اس کے. اگر ہم لفظ ب لفظ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں تو بہت اچھے، آپ نے بھی صحیح ترجمہ کیا. تو ورڈ بائی ورڈ کریں گے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ٹھیک ہے، یا اس کے سوا کوئی معبود نہیں بھی ٹھیک ہے ترجمہ. ماشاءاللہ. خوب تیسری آیت کا ترجمہ کریں گے نازیہ بطول ان اللہ علیم. جی آپ بتائیں. ان اللہ علیم بے شک اللہ جاننے والا ہے. احسن، بہت اچھا ترجمہ کیا ماشاءاللہ، زبردست. خوب اس کے بعد جی یقیناً بھی ٹھیک ہے. جی ہاں یقیناً بے شک دونوں صحیح ہیں. یقیناً اللہ جاننے والا ہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے. بہت اچھے. خوب اس کے بعد آپ بتائیں سکینہ، آپ ترجمہ بتائیں گے هو السمیع البصیر کا مطلب کیا ہے؟ جی اچھا خوب کوئی بات نہیں.
آگے جو ہے وہ سید حسن آپ بتا دیں ترجمہ. ہوا السمیع البصیر. سید جی آپ بتا دیں. چلیں نہیں بے شک یعنی ورڈ بھی ورڈ ترجمہ بتائیں جی. وہ نہیں یہاں پہ خود کا ترجمہ نہیں آئے گا لیکن ہوا یعنی وہ السمیع. ہاں سمیع البصیر سننے والا دیکھنے والا ہے. وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اور اگر اور درمیان میں لائیں گے تو بریکٹ میں لانا پڑے گا کہ وہ سننے والا اور بریکٹ میں لائیں اور دیکھنے والا ہے. ہم نے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرنا ہے. وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. صحیح ہے. اچھا جی آگے جی ہاں جی 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 یعنی جو ورڈ ہم اپنے اردو کے جملے کو بہتر بنانے کے لیے اگر اضافہ کرتے ہیں تو ہم اس کو بریکٹ میں لاتے ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو الفاظ موجود ہیں ان الفاظ کا ہی ترجمہ کریں, ورڈ بائی ورڈ کریں, اور اگر کوئی ورڈ اضافہ کر رہے ہیں تو اس کو بریکٹ میں لاتے ہیں. خوب آگے 5ویں آیت ہے ان اللہ بعبادہ. جی سید محمد آپ ترجمہ کریں گے یا سید حسن اگر موجود ہیں تو. زہرا نقوی آپ ترجمہ کریں گے. جی بے شک اللہ ان اللہ بعبادہ. بے شک اللہ نہیں ہاں عباد بندے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ عباد بندے عباد ہی اس کے بندے. تو بے کا مطلب کیا ہوگا بارے میں ساتھ. تو ہاں تو یہاں پہ ترجمہ اس طرح سے کریں بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں. ٹھیک ہے عباد ہی یعنی اس کے بندے. یہ اس کے بندے یعنی اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں. اللہ کے بندے یعنی بے شک اللہ بے یعنی بارے میں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں یا اپنے بندوں کے ساتھ یا اپنے بندوں کی نسبت. تو اس طرح سے ترجمہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں. لخبیر بصیر. جی زینب غازی آپ ترجمہ کریں گی. لخبیر بصیر. جی نہیں ہے. آپ اور کون ترجمہ کرے گا اس کا. جی 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 اب جی لا خبیر بصیر. لا یعنی حتمن خبر رکھنے والا کا. خبیر ہاں جی خبیر یعنی خبر رکھنے والا یا آگاہ. بصیر دیکھنے والا ہے. خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے. خوب آگے هو الحی القیوم. عابدہ اختر بتائیں هو الحی القیوم کا مطلب کیا ہے. وہ زندہ پائیدار ہے. احسن. هو الحی القیوم وہ زندہ اور بریکٹ میں لائیں گے هو الحی القیوم وہ زندہ اور پائیدار ہے. خوب ابیہا زہرا بتائیں اس واستغفر اللہ. واستغفر اللہ یعنی مطلب کیا ہے. جی بتائیں. ہاں اور تم مغفرت طلب کرو یا معافی مانگو اللہ سے. واستغفر اللہ اور تم مغفرت طلب کرو اللہ سے یا معافی مانگو اللہ سے.
کانا غفور رحیما. جی دین سارا بتائیں. جلدی جلدی ترجمہ کیا کریں آپ لوگ جو جن کا نام لیا جاتا ہے. جی 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 کانا غفور رحیما. جی وہ ہے بہت غفورن رحیما، بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. وہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. اس طرح ورڈ بائی ورڈ آپ نے ترجمہ کرنا ہے. کانا غفور رحیما، وہ ہے بہت بخشنے والا نہایت. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کورس، اور یہ بک پریکٹیکل بک ہے. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، کیسے ہم نے ترجمہ کرنا ہے، تب آپ ترجمہ کرنا سیکھیں گے. صرف الفاظ معنی کو یاد کرنے سے نہیں آتا ترجمہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ تمرین آپ کو ترجمہ کرنے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. کانا غفور رحیما، وہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. تو اس طرح سے آپ کوشش کریں. خوب برجیز کوثر آپ بتائیں کہ ما فی السماوات، جی جو کہ یا جو کچھ آسمانوں میں ہے. احسن، جو کچھ آسمانوں میں ہے. احسن. خوب مشق نمبر 4 آپ دیکھیں. آیتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجئے. خالی جگہ ان کو پر کرنا ہے، جس سے کہا جائے گا. جی فرحہ بطول آپ بتائیں اگر موجود ہیں. پہلی خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم نہیں ہے خالی جگہ. اس کے علاوہ جو غالب اور خالی جگہ ہے جی نہیں. تو فرت النساء آپ بتا دیں. نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ جو کہ غالب اور حکمت والا ہے. احسن، بہت اچھے. خوب دوسری آیت ہے، آپ بتا دیں. جی اس کے علاوہ جو کہ غالب اور حکمت والا ہے. کلثوم رضا آپ بتائیں. ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً خالی جگہ خود سننے والا. خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ جی یہ ان اللہ، جی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. جی یقیناً اللہ یا یقیناً خدا. ہاں بالکل آسان ہے، ایزی ہے. دیکھیں ان اللہ یقیناً اللہ، ہوا کا مطلب ہو گیا خود، سمیع کا مطلب ہے سننے والا، بصیر کا مطلب نہیں لکھا ہوا، بصیر یعنی دیکھنے والا ہے. یقیناً اللہ خود سننے والا دیکھنے والا ہے. مریم بطول بتائیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، خالی جگہ میں کیا آئے گا اس کے لیے ہے؟ بہت اچھے. اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. فی الارض یعنی زمین میں، اور وہ بلند و بالا عظیم ہے یا بزرگ ہے. احسن. خوب آگے مومنہ عارف آپ بتا دیں. واللہ بکل شیء علیم، اور خدا جاننے والا ہے. احسن، ماشاء اللہ. اور خدا ہر چیز کے بارے میں جاننے والا یا خوب جاننے والا ہے. بہت خوب، اچھا بتایا آپ نے. جی اور خدا ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے. ماشاء اللہ. خوب آگے مشق نمبر 5 آپ جیسے دیکھیں کہ پہلے سے چوتھے نمبر کی مشق آپ نے حل کی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی جو شروع میں آیات تلاوت کی گئی ہیں اس سبق کی شروع میں، ان آیات کا
ترجمہ کرنا ہے اپنے. تو پلٹ کے آپ پیچھے آ جائیں، یعنی سبق کے شروع میں جو 10 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ کرنا ہے اپنے. چونکہ آپ نے الفاظ معنی یاد کیے، تمرینیں حل کی، تو آپ اس قابل ہو گئے کہ ان آیات کا ترجمہ کریں. تو ایک ایک آیت کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. تو مسکان جی اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ٹھیک ہے. خوب، پہلی آیت کا ترجمہ کریں. مسکان زہرا الحمد للہ رب العالمین. جی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کائنات کا پروردگار ہے. احسنت، بہت اچھے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے کائنات کا، جو کائنات کا پروردگار ہے. احسنت، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. اور اس کے بعد نسیمہ کاظمی آپ ترجمہ کریں دوسری آیت کا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. جی رؤوف یعنی بہت، رؤوف کا مطلب مہربان اور رحیم کا مطلب نہایت رحم کرنے والا. بہت اچھی. ایک دفعہ پھر احسنت، ماشاء اللہ. بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یا اپنے بندوں کے بارے میں بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بالناس یعنی لوگوں کے ساتھ. بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ، بندوں کا نہیں یہاں پہ ذکر، ناس آیا ہے نا، تو یہاں پہ ورڈ بی ورڈ ہم ترجمہ کریں. بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تیسری آیت کا ترجمہ کریں نازیہ بطول. جی اللہ لا الہ زندہ پائیدار ہے. احسن، ہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہی لا الہ الا ہوا یعنی نہیں معبود سوائے اللہ کے، اللہ نہیں معبود سوائے اس کے. تو اس کو ہم اسی طرح سے کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ دائم و قائم ہے یا پائیدار ہے. بہت خوب، آپ نے اچھا ترجمہ کیا ہے. اور اس کے بعد آپ کریں سکینہ اگر موجود ہیں آپ ترجمہ کریں. سید حسن، کیا سکینہ آ گئی؟ جی آپ بتائیں. واللہ بکل شیء علیم. واللہ اور اللہ، بکل ترجمہ ورڈ بی ورڈ کرنا ہے. بکل شیء علیم کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر شے کے بارے میں. بے کل شیء، بے یعنی بارے میں، بکل شیء یعنی ہر شے کے بارے میں، علیم جاننے والا ہے. احسن، اس طرح سے ترجمہ کریں. اور اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے. ورڈ بی ورڈ ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اور اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے. خوب، سید حسن موجود ہیں، آپ ترجمہ کریں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سید حسن کے نام سے جو آئی ڈی ہے، اگر نہیں موجود تھے تو زہرا نقوی آپ ترجمہ کریں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. حکمت والا ہے. احسن، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. نہیں معبود سوائے اس کے. لا الہ الا ہوا یعنی نہیں معبود، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب. عزیز یعنی غالب، اور یا عزیز عزت والا بھی کہہ سکتے ہیں. غالب حکمت والا ہے. نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب اور حکمت والا ہے. احسن. خوب، اب چھٹی آیت کا ترجمہ عابدہ اختر آپ کریں. واستغفر اللہ. جی اور تم معافی مانگو. واستغفر اللہ. اور
جی اور تم واستغفر اللہ، اور تم معافی مانگو اللہ سے، کہ اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے، کانا یعنی ہے، ان اللہ کانا یعنی بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ استغفر کا مطلب ہوتا ہے نا تم معافی مانگو، فعل امر ہے نا، فعل امر کہتے ہیں نا قل تم کہو، جیسے کہتے ہیں یہاں استغفر یعنی تم معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ جی جی ہاں اور جی اور بھی آئے گا، اور ہاں اور بھی آئے گا، ٹھیک ہے، واو کا مطلب ہو گیا اور، ٹھیک ہے، اور ہاں اور جی جی اور تم اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ جی 7ویں آیت برجیس کو اثر آپ بتائیں، ان اللہ علیم قدیر۔ جی بے شک اللہ جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے یا قادر ہے۔ احسن، بہت خوب۔ اور 8ویں آیت کا ترجمہ بتائیں فرحہ بطول، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ خبر رکھنے والا دیکھنے والا، اگر ہم ترجمہ کریں نا خبر رکھتا ہے دیکھتا ہے تو ہم نے فعل والا ترجمہ کیا ہے، تو یہاں پہ صفت ہے، ٹھیک ہے نا، خبیر یعنی صفت ہے، بصیر صفت ہے، تو ہم صفت والا ترجمہ کریں، ہاں خبر رکھنے والا دیکھنے والا، اس طرح سے ترجمہ، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ ان اللہ بعبادہ یعنی بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے، اور اگر لائیں گے تو بریکٹ میں بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ احسن، خوب۔ فرحت النساء آپ ترجمہ کریں ان اللہ هو السمیع البصیر۔ جی ان اللہ، فرحت النساء نہیں ہے جی، چلے آگے، جی آگے، جی وہ آگے ہیں جی۔ ہاں یہاں پہ اوپر بتایا تھا نا کہ ہوا کا معنی کیا کریں گے یہاں پہ خود۔ احسن، بے شک اللہ، احسن بہت خوب، بے شک اللہ خود سننے والا دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن لفظی ترجمہ ہم کریں بے شک اللہ وہ، لیکن وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہوا کا مطلب آپ کریں خود، چونکہ وہ ہوا سے مراد بھی اللہ ہی ہے نا، تو اللہ خود تاکید آ گئی، بے شک اللہ ہی، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ ہی سننے والا ہے، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں بے شک اللہ ہی سننے والا ہے، یا بے شک اللہ خود سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ماشاءاللہ، خوب۔ آگے جعفری صاحب جو ہیں وہ آگے آپ نے ابھی جوائن کیا ہے، اگر آپ ترجمہ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو کلثوم رضا آپ ترجمہ کریں 10ویں آیت کا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہاں جی 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 کریں، بسم اللہ جی۔ ہاں جی جی، وہ علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی بلند و بالا، عظیم کا مطلب عظیم یعنی عظیم بزرگ،
خوب تو کیا ہوگا؟ لہو اس کے لیے ہے، لہو یعنی اس کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند و بالا، علی یعنی بلند و بالا، عظیم ہے، عظیم یا بزرگ ہے۔ خوب ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ترجمہ کیا ہے، اور انشاءاللہ کلاس میں جی مائک میوٹ کریں، ایک دفعہ پھر میں ترجمہ کر لیتا ہوں تاکہ جن کو آواز نہیں آئی، وہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند و بالا، عظمت والا ہے یا بزرگ ہے۔ خوب، یہ 10ویں آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ الحمدللہ یہ ہم نے دوسرا سبق آج کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اس میں یہاں پہ مفاہیم سے آشنائی، تھوڑی سی ان آیات کی وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ خود آپ اس کی اسٹڈی کیجیے گا۔ اور آخر میں اختیاری مشق ہوتی ہے، اختیاری مشق کے نام سے واضح ہے اختیاری، یعنی ہم اس کو کلاس میں نہیں کراتے، لیکن جو زیادہ شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، زیادہ اور ہمت رکھتے ہیں، تو ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، تو ضرور کریں، اس میں ایک ایکسٹرا جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ تو دوسرے سبق انشاءاللہ یہ ساری مشقیں، تمرینیں وغیرہ آپ نے حل کرنی ہے، اور اس کا کوئز بھی، آن لائن کوئز بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کورس دوسرے سبق کی ریکارڈنگ بھی بھیج دیں گے، اور جہاں پہ آئے سمجھ نہ آئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں آپ واٹس ایپ کے اوپر، گروپ میں بھی، مباحثے گروپ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ میرے نمبر پہ بھی آپ پرسنل بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے تمرینیں حل کرنے کے بعد اور مشق حل کرنے کے بعد آپ اس کا رزلٹ بھی بھیجیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین